بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسئلہ بھی ان مسائل میں سے ہے کہ جن سے عام طور سے لوگ واقف نہیں ہوتے ہیں اور عام طور سے اس طرح کے مسائل بیان بھی نہیں کیے جاتے، حالانکہ اس طرح کے مسائل بیان کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کے علم میں بات آئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کو تنہا صف کے اندر نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے جو تنہا صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ایک روایت آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کو نماز کا اعادہ کرنے کا حکم دیا تھا، تو اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ تو کہتے ہیں کہ ایسے شخص کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ لیکن دیگر ائمہ کے نزدیک بہرحال نماز ہو جاتی ہے، لیکن کراہت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ جب سامنے کی صف مکمل ہو گئی ہو تو آدمی کو چاہیے کہ صف کے اندر تنہا کھڑا نہ ہو، بلکہ کسی آنے والے کا انتظار کر لے، اور جب کوئی اور آ جائے تو اس کے ساتھ مل کر کھڑا ہو۔ اگر کوئی اور نہیں آتا ہے تو مسئلہ یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ سامنے کی صف میں جو آدمی کھڑا ہوا ہے اس کو پیچھے کھینچ لے اور اس کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو، بشرطے کہ وہ مسئلہ جانتا بھی ہو، سامنے جو شخص کھڑا ہے اس کو مسئلے کا علم بھی ہو۔ عام طور سے چونکہ مسئلے کا علم لوگوں کو ہوتا نہیں ہے تو بس اس بات کو بیان کر دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی نہیں آتا ہے اور نماز نکلنے کا اندیشہ ہے تو پھر تنہائی کھڑا ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ تفصیل ہے کہ تنہا نہیں کھڑا ہونا چاہیے بلکہ کسی آنے والے کا انتظار کرنا چاہیے۔ دیکھیں اس حوالے سے علم نے کیا کیا لکھا ہے۔ حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تحفۃ العلمی کے اندر کہ اگر کوئی شخص صف کے پیچھے تنہا نماز پڑھے تو کیا حکم ہے، اس کی نماز ہوگی یا نہیں۔ امام احمد، اسحاق ابن راہویہ، حضرت حماد ابن ابی لیلہ اور وکیع رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، نماز واجب الاعادہ ہے۔ دیگر ائمہ کے نزدیک کراہت تحریمی کے ساتھ نماز ہو جائے گی۔ اور احناف کیا اس مسئلے میں تفصیل ہے کہ اگر کسی دوسرے شخص کی آنے کی امید ہو تو تنہا کھڑا رہنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، خواہ پھر دوسرا شخص آئے یا نہ آئے۔ اور اگر بالیقین معلوم ہو کہ کوئی اور شخص آنے والا نہیں ہے تو ایسی صورت میں ایک آدمی کو آگے سے پیچھے لے لینا چاہیے، اگرچہ نماز شروع ہو چکی ہو۔ صف میں تنہا کھڑے رہ کر نماز پڑھنے کی صورت میں نماز مکروہ ہوگی۔ آگے حضرت فرماتے ہیں مگر اصحاب درس کہتے ہیں کہ اب جہالت کا زمانہ ہے، پس نماز شروع ہو جانے کے بعد اگر کسی کو پیچھے آنے کا اشارہ کیا جائے گا تو وہ یا تو اپنی نماز توڑ بیٹھے گا یا متعدد قدم رکھ کر پیچھے آئے گا یا پھر جھگڑے گا، اس لیے اب کسی کو پیچھے نہیں لانا چاہیے۔ اصحاب درس کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، حضرت فرما رہے ہیں کہ بات ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جہالت کا علاج نہیں ہے بلکہ جہالت کو تہ بتہ کرنا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اب بھی مسئلے پر عمل کرنا چاہیے، اور کوئی نماز توڑ دے گا تو توڑ دے گا، کم از کم پوری مسجد کے سامنے مسئلہ تو آ جائے گا۔ اور اس کی نظیر یہ ہے کہ اب لوگ فرض نماز میں سجدے کی آیات پڑھنے سے احتراز کرتے ہیں تاکہ عوام کو الجھن نہ ہو، یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اس کا اندیشہ ہے تو تراویح کی طرح لوگوں کو نماز شروع کرنے سے پہلے بتا دینا چاہیے کہ پہلی یا دوسری رکعت میں تلاوت کا سجدہ ہوگا۔ بہرحال یہ حضرت نے لکھا ہے۔ ایسے ہی درس ترمذی کے اندر حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز لوٹانے کا حکم دیا تھا تو اس سے استدلال کر کے امام احمد بن حنبل، امام اسحاق، حماد بن ابی سلیمان ابن ابی لیلہ، وکیع بن الجراح کا مسلک یہ ہے کہ اگر پچھلی صف میں کوئی شخص تنہا کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو اس کی نماز فاسد واجب الاعادہ ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور سفیان ثوری کا مسلک یہ ہے کہ ایسے شخص کی نماز ہو جاتی ہے، البتہ ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور حنفیہ نے اس میں تفصیل بیان کی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں ایسے وقت پہنچے جبکہ سب بھر چکی ہو تو پیچھے کھڑے ہوتے وقت ایسے شخص کو چاہیے کہ کسی اور شخص کے آنے کا انتظار کرے، اور اگر رکوع تک کوئی نہ آئے تو اگلی صف سے کسی شخص کو کھینچ کر اپنے ساتھ کھڑا کر لے اور اس کے ساتھ مل کر نماز پڑھے۔ البتہ اگر اس میں ایذا کا اندیشہ ہو، یہ لوگ جاہل ہوں اور اس عمل سے کسی فتنے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں تنہا کھڑے ہو کر نماز پڑھ لینا جائز ہے، اور نماز بہرحال ہو جائے گی اور کسی قسم کی کراہت بھی نہ ہوگی۔ البتہ ان احکام کی رعایت نہ کرنے کی صورت میں کراہت یقیناً ہوگی۔ ایسے کتاب المسائل کے اندر حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں اس حال میں پہنچا کہ اگلی صفیں پر ہو چکی تھی تو اس شخص کو چاہیے کہ قدر انتظار کرے، اور جب کوئی اور مقتدی آ جائے تو اس کو ساتھ لے کر نئی صف میں کھڑا ہو۔ اگر رکوع ہونے تک بھی کوئی نیا مقتدی نہ آئے تو بہتر ہے کہ اگلی صف میں سے کسی ایسے شخص کو جو مسئلہ جانتا ہو پیچھے لا کر اپنے ساتھ صف میں کھڑا کر لے،
لیکن اگر ایسا کوئی شخص دستیاب نہ ہو جیسا کہ آج کل کی حالت ہے تو پھر اکیلے ہی صف میں کھڑا ہو جائے۔ بہرحال یہ مسئلہ ہے تو لوگوں کو بتانا چاہیے، لوگوں کو بتایا جائے گا جب مسئلے کو، تبھی تو ان کو علم ہوگا، تبھی تو یہ باتیں معلوم ہوں گی کہ کس طرح سے کھڑا ہونا ہے، کس طرح سے نہیں کھڑا ہونا ہے۔ تو چونکہ یہ سوال کیا گیا تھا اس مسئلے سے متعلق، تو میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے، امید ہے کہ بات واضح ہوئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔